واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، آپ تلاش کرنے اور ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس دنیا میں خوش انسان آپ کو نہیں ملے، لاکھوں کے بعد، ہزاروں کے بعد شاید کوئی ایک انسان آپ کو ملے جو خوش ہو۔ بازار میں ایک دکان سے دوسری دکان تک دیکھیے، محلے میں ایک گھر سے آخری گھر تک تلاش کیجیے، پورا گاؤں چھان ماریے، پورا شہر چھان ماریے، خوش انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹینشن، پریشان، ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ پریشان، پریشانیوں کی ایک خاص وجہ، ایک خاص سبب آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کہ کیا وجہ ہے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر بڑی تیزی سے میں اپنے مقصد کی طرف بڑھوں گا کہ یہ جو میں نے کیا کہ ہر گلی، ہر محلے میں پریشان ہی پریشان لوگ نظر آئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے یہ غور سے سننا ہے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو اور دل اطمینان میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اس کائنات میں مرضی کس کی چل رہی ہے، اور جو یہ سمجھ گئے ہیں، جس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ کائنات میں مرضی کس کی چلتی ہے، وہ پھر سکون میں آ گئے۔ لیکن جس نے اپنی غلط فہمی دور نہیں کی اور یہ بات کلیئر نہیں کی اپنے ذہن میں کہ مرضی کس کی چلتی ہے اس کائنات میں، وہ پھر پریشان ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ میری مرضی چلتی ہے، میں نے دکان بنائی، میں لاکھوں سے کروڑوں میں کیوں نہیں آیا، میرا اچھا مکان کیوں نہیں بنا، پریشان ہو گیا۔ مجھے ایک اچھی آرام دہ نشو کی گاڑی کیوں نہیں ملی، پریشان ہو گیا۔ میرے بیٹوں کو اچھی جاب اور اچھی نوکری کیوں نہیں ملی، میں تو چاہتا تھا ملے، کیوں نہیں ملی، پریشانی ذہن پہ سوال کر لی۔ تو یہ جو انسان نے بات سمجھی نہیں نا،
تو پریشانیوں کی کشتیاں اپنے اوپر سوار کر لی اور لاد لی. کیا نہیں سمجھا کہ مالک اس کائنات کا کون ہے اور اس کی مرضی چل رہی ہے. جو نہیں سمجھا اس نے پریشانیوں کے پہاڑ اپنے سر پہ لاد لیے. اور جنہیں یہ بات سمجھ آئی وہ لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے اور گھوڑے کو سرہانہ بنا کے بے خوف بے فکر ٹینشن فری ہو کر درخت کی چھاؤں میں سوتے تھے. جنہیں سمجھ آئی اور جو اس بات پہ لڑتا رہا اپنے آپ سے مجھے یہ کیوں نہیں ملا, وہ میرے پاس کیوں نہیں, میں اس سے محروم کیوں ہوں, بس پھر وہ پریشانیوں میں گھرا رہا. کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں, بڑی شارٹ اور مختصر سی بات اور سمجھنے والی بات کہ انسان اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دے, دل میں بٹھا دے, ذہن نشین کرا دے کہ اس کائنات پہ مرضی اس کی نہیں چلے. پہلے جب تزکیہ کرتے تھے نا علماء, یہ پیری مریدی کا جو سچا اور سچا سلسلہ تھا, اب تو فراڈ ہے نا سارا. تو اس وقت ایک عالم صاحب تھے نا, وہ جب کسی کو کامل کرتے تھے نا, وہ یہ منزلیں پا گیا ہے, اس سے سیکھ لیا ہے, سلوک سیکھ لیا ہے, تو آخری نصیحت اس کو یہ کیا کرتے تھے کہ جاؤ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے, باطن تمہارا صاف کر دیا ہے, لیکن میری نصیحت یاد رکھنا کہ زندگی میں نہ خدا بننا نہ رسول بننا. حیران کوئی بات ہے, بھائی کون کوئی خدا بنتا ہے, نہ کوئی اپنے آپ کو خوش وقت ہو تو وہ اپنے آپ کو رسول بھی آج نہیں کہے گا, کیونکہ رسالت کا دوبارہ تو کم ہے. لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ اب زندگی کی راہوں میں چلو پھرو, لیکن یہ موٹی سی باتیں تو یاد رکھنا کہ نہ کبھی خدا سمجھنا اپنے آپ کو اور نہ رسول سمجھنا اپنے آپ. مقصد کیا ہوتا تھا, یہی بات سمجھانا کہ خواہش پوری نہیں ہوئی, چاہت لائق ہمیں کو نہیں پہنچی, مرضی کی چیز نہیں ملی, تو یہ نہ سمجھنے لگنا کیوں نہیں ملی. میں نے تو چاہا تھا, میں نے تو خواہش پالی تھی دل میں, کیوں نہیں ملی. یہ نہ سمجھے, یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ جو چاہے ہوتا ہے. یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. اس لیے کبھی خدا نہ بننا. اور دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کبھی نہ بننا, مطلب دین میں دخل اندازی نہ کرنا. بس جو دین اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا اسی تک اپنے آپ کو لمیٹڈ اور محدود رکھنا. دین میں ہاتھ نہ مارنے لگا, مرضی کی باتیں نہ دین میں شامل کرنے لگ جانا. یہ دو تفصیل ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر بندہ پریشان, اور پریشانی کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ خود کو خدا سمجھا کہ میں نے یہ چاہا مجھے کیوں نہیں ملا. میں نے اچھے مقام کی
خواہش پالی تھی کیوں نہیں ملا؟ اچھی سواری کی خواہش تھی کیوں نہیں ملا؟ میرے بیٹوں کو اچھی جاب اور نوکری کیوں نہیں ملی؟ یہ جو مرضی نہیں چل رہی اور انسان چلانا جا رہا ہے، یہ ہے پریشانی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی بتی جلتی ہے۔ بس یہ بات بتاتے ہوئے بٹھا لے، روزی ملے گی نصیب کی، نصیب کا سب کچھ ملے گا، لیکن ہوگا یہ کہ انسان کا ذہن اطمینان کی، سکون کی، پریم کی اور ٹینشن فری ہونے کی بلندیوں پہ پہنچ جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کوڑے کو دوہرا کر کے سرہانا بنائے گا، ہو جائے گا، اسے کل کی فکر نہیں ستائے گی۔ جب یہ سمجھے گا، یہ ذہن نشین کر لے گا، ذہن میں بٹھا لے گا کہ کائنات اللہ کی ہے، اس میں مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زندگی کی الجھنوں میں الجھے ہوئے 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں پریشانی میں مبتلا انسان، آج اتنی سکون لینا ہے تو اپنے آپ کو سمجھا یہ بات، چھوٹی سی بات سمجھا دے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، تیرا یہاں کچھ نہیں، وہی ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بس یہ بات سمجھا دے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اس میں حکم اور مرضی بھی اللہ کی چل رہی ہے، کس کو کیا دینا ہے یہ فیصلہ مالک کا ہوتا ہے، کس کو کب دینا ہے یہ فیصلہ اور مرضی اللہ کی ہے۔ صحیح دیر میں سوچیے میرے جملوں سے ہٹ کے کہ اگر یہ بات صحیح طور پہ دل میں بیٹھ جائے تو ہے پریشانی۔ مستقبل کے بارے میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں تو ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، تو کاہے کی پریشانی؟ مستقبل میں کیا ہونا ہے سارا سکرپٹ لکھا ہے مالک نے پہلے سے، کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے، خلاق عالم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیوں ذہنی سکون پر بات کرتا ہے انسان؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، وہ بزرگوں کی بات دیکھ کے رکھے کہ اس کائنات میں رہ کے اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو تو ذہنی سکون کی بلندیاں پا جاؤ گے، ذہن میں بٹھاؤ گے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور کیسے اس کی مرضی چل رہی ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تیرے میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جن
چیزوں سے پریشان ہے انسان، انہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پریشان اس لیے ہے انسان کہ میں نے جہاں میری اولاد ہو ہوتی نہیں، اتنا پریشان، اتنا سرگردان، اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے غیر کے در پہ جانا دیتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو گئے، بات کیا نہیں سمجھ آئی تھی کہ میری چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، غیروں کے در پہ دھکے کھانے والے سن لے، اولاد دینی ہے نہیں دینی اس پہ مرضی ہے صرف ایک اللہ کی۔ کیوں ایمان گواتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جسے چاہے بچے دے، بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹوں سے نوازے، بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی کی حصہ داری کے، سارا اختیار اس مالک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ملے یا نہ ملے پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو ملا جلا کے دے تب بھی اسی ہی کی مرضی ہے۔ پریشانی کی تو ضرورت نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ